نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار اور میرے معزز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کروڑ ہاں شکرانے اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی ذات ہے، کہ جس کے کرم کی انتہا ہے کہ اس نے ہمیں یہاں فقط دین اسلام کی سربلندی کے لیے جمع کیا ہے۔ میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مفتی آصف صاحب کو دعوت دیتا ہوں تاکہ ہم باقاعدہ اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور اس نے تم کو چن لیا اور دین کے اندر کسی قسم کی تنگی تم پر نہیں رکھی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کو منتخب کیا۔ ہوا سماکم المسلمین، اور تمہارا نام اس نے مسلمان رکھا۔ اور اس کتاب کے اندر اور پہلی کتابوں کے اندر بھی یہی نام رکھا تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، پس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا بہترین دوست ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کیسا ہی اچھا وہ دوست ہے اور کیسا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔ جزاکم اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو دوام بخشنے کے لیے ہر دور میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں جن کے لیے قرآن ان کے دل کی ٹھنڈک اور سینے کی بہار ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ اگر پورے قرآن کا نچوڑ نکالا جائے تو مین ایمفیسس ہی خدمت خلق پر ہے۔ الہدا انٹرنیشنل ایک ایسا ادارہ ہے جو 13 سال پہلے وجود میں آیا تھا۔ اس کا آغاز ڈاکٹر نظامی صاحبہ کے گھر سے ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کی فضا روح پرور ذکر سے ہر وقت معطر رہتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن نیکی کے کاموں سے سیر نہیں ہوتا۔ مخلوق خدا کی بہتری کے لیے الہدا کے زیر نگرانی شعور کے نام سے ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی گئی۔ اس شعور ویلفیئر آرگنائزیشن کے ذریعے سے نادار بچوں کو تعلیم، صحت اور صفائی کے بارے میں اویئرنیس دی گئی۔ آج جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ الہدا کا ایک اسپیشل پروجیکٹ ہے جو انجمن خدام القرآن کے ساتھ کوآرڈینیشن میں بورڈنگ سکول ہے، جس میں شعور ویلفیئر آرگنائزیشن کے پوزیشن ہولڈر بچوں کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی، اور الانگ سائڈ فری ایجوکیشن بورڈنگ سکول کی فیسلٹیز انڈر دا سپرویژن آف انجمن خدام القرآن کے انچارج ڈاکٹر عبدالسمیع، جو کہ بہت ہی ہمدرد اور بعمل مسلمانوں میں سے ہیں۔ ان کے تعاون اور ایک کمپیٹنٹ ٹیم کے ذریعے سے ان یتیم اور ضرورت مند بچوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کی جائے گی اور تراش خراش کر مفید ترین پاکستانی بنایا جائے گا۔ اب آصف صاحب علم کی افادیت کے بارے میں ہمیں کچھ آگاہی دیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ معزز سامعین کرام، جناب صدر گرامی
اور دیگر سامعین اور خواتین و حضرات، علم کی افادیت کے لیے جتنا بھی اس کے اوپر بولا جائے وہ بہت کم ہے۔ علم ایک ایسی صداقت اور ایک ایسی اکائی ہے جس کو کسی تقسیم اور اس کو مشرق و مغرب، نظری اور عملی تقسیم اور اس طرح کی کوئی ایسی تقسیم کرنا کہ وہ دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے، یہ دین اسلام کے منافی اور دین اسلام اس کے اندر تقسیم نہیں کرتا۔ علم ایک ایسی صداقت ہے اور علم سچائی کو پہچاننے کا نام ہے، اور علم وہ ایک خاص انسان کے اندر جذبہ اور انسان کے اندر وہ روحانی طمانیت ہے جس وقت انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اور انسان اس وقت ایک خاص قسم کا لطف اور خاص قسم کی ایک کیف اور مستی محسوس کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کا آغاز جو کیا گیا غار حرا کی تنہائی، اور نبی امی جس نے خود کسی استاد سے پڑھنا نہیں سیکھا، وہ تنہائی کے اندر جب 500 سال کے بعد جب اس زمین اور آسمان کا رابطہ ہوتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 500 سال ہو چکے ہیں، اور ان 500 سال کے بعد جب آسمانوں کا رابطہ زمین سے ہوتا ہے بذریعہ وحی، تو دیکھا جائے کہ کون سی وحی سب سے پہلے نازل ہوتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اعبد، عبادت کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ صلی، نماز پڑھو؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کچھ اور فرما رہے ہیں؟ اگر عرب کے تمام شعراء اور تمام ادباء اور ادیب اس بات پر جمع ہو کے سوچنے لگتے کہ 500 سال کے بعد جب زمین و آسمان کا رابطہ ہونے لگا ہے، جب ان دونوں بچھڑے ہوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے، تو دیکھیں کس بات کا، کس جملے سے آغاز ہوتا ہے پہلی وحی کا۔ اور شاید ہی کوئی انسان اس بات تک پہنچ سکتا، بلکہ بالکل بھی ناممکن تھا انسانوں کے لیے کہ اس نقطے تک پہنچ جاتے کہ پہلی وحی کا آغاز کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کا آغاز یہ فرمایا کہ اقرا، پڑھیے، اور اقرا کے ساتھ فرمایا، عالم کے ساتھ نہیں فرمایا، کسی اور علم کے اوپر لفظ بولنے والے کے ساتھ نہیں فرمایا، اقرا قرات کے ساتھ۔ قرات کا معنی نقوش کا پڑھنا، صحیفے کو پڑھنا، کتاب کو پڑھنا، کسی سافٹ کاپی کو پڑھنا، کسی ہارڈ کاپی کو پڑھنا، کسی بھی قسم کا جو علم ہوگا وہ قرات کے اندر شامل ہوگا۔ تو پہلی وحی کا جو آغاز کیا گیا اس کے اندر یہی کہا گیا کہ اقرا، پڑھیے، لیکن اس پڑھنے کے ساتھ ایک شرط عائد کر دی کہ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھنا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی تم نے اس دنیا کے علوم حاصل کرنے ہیں اور اس دنیا کے اپنی محنت کرنی ہے، لیکن ان علوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ وحی نبوت جو ہے اس کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھ لے۔ یعنی اقرا کرنا ہے، پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ خالق جو ہے اس کی رہنمائی کا ہونا ضروری ہے۔ اور مزید اس کے اندر یہ فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ وہ ماحول اور وہ معاشرہ جس کے اندر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو وہاں پر شاید ہی قلم کسی عرب معاشرے کے اندر پایا جاتا ہو، شاید کسی ورقہ بن نوفل کے گھر سے ملے تو ملے قلم، ورنہ وہاں پر قلم کا وجود ہی کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو پہلی وحی کا جو آغاز ہو رہا ہے اسی کے اندر قلم کے ساتھ علم کو جوڑ دیا کہ علم اور قلم جو ہے ان کی دائمی دوستی ہے، اور یہ دونوں اکٹھے رہیں گے۔ جہاں پر علم ہوگا وہاں پر قلم بھی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود دوسرے موقع پر یہ فرمایا کہ نون والقلم، قسم ہے قلم کی جس کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے۔ یعنی پہلی وحی کے اندر ہی علم کی اہمیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی زیادہ زور دیا گیا۔ اور نبی امی کے اوپر جب یہ پہلی وحی نازل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو امت دی جا رہی ہے وہ علم سکھانے والی ہوگی، صرف علم سیکھنے والی نہیں ہوگی بلکہ علم سکھانے والی ہوگی۔ اب جو آئندہ آنے والا دور ہے اس کے اندر علم دنیا پر راج کرے گا، وحشت کا دور نہیں ہوگا، اور جہالت کا دور ختم ہو جائے گا، تخریب کا دور ختم ہو جائے گا۔ اب جو آنے والا دور ہے وہ صرف اور صرف علم کا دور ہوگا۔ اور کیا فرمایا اس میں کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا۔ یعنی اگر ایک انسان اس وقت اپنے ذہن کے ساتھ کوئی ایجادات کر رہا ہے، کوئی سائنس کی دنیا کے اندر ترقی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وہ بھی میں نے سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، جو کچھ انسان نہیں جانتا وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا۔ کیا وہ سائنس ہے، کیا وہ کیمیا ہے، کیا وہ کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایو ہے، آئی ٹی ہے، کچھ بھی ہے، اس ساری کی معلومات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اور یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وحی نبوت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بعثت سے پہلے علم کے ساتھ کیا کیا دشمنیاں کی جاتی تھیں۔ اس وقت جو یونان
اور یہ ان لوگوں کا جو فلسفہ ہے جو ہم لوگوں کے سامنے یورپ کی ترقی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے بنیادی آغاز جو ہے اس کا مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ مسلمانوں کے ہاں سے علم کو رخ ملا ہے۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے اور اسلام کی آمد سے پہلے تو اگر کوئی شخص یہ سوچتا تھا کہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے تو اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ اگر کوئی دوربین ایجاد کرتا ہے کہ چاند کو دیکھے گا تو اس کو وہ عیسائی پادری جو وہ سزائے موت اس کے لیے صادر فرما دیتے تھے۔ ایک جگہ پر عیسائیوں کا بڑا وہ لطیفہ مشہور ہے اسلام کے آغاز سے پہلے کہ کچھ بڑے بزرگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ گھوڑے کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں، تو وہ دانتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایک نوجوان پاس سے گزرا، اس نے کہا بڑی ادب کے ساتھ ان کو کہا کہ آپ منہ کھول کے کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ اس نے کہا تو بڑوں کی گستاخی کرتا ہے، علم کے تجھے زیادہ ہے یا ہمیں زیادہ ہے؟ فوراً اس کو سزا یافتہ قرار دے دیا گیا۔ اور یہ تو زہر کے پیالے پینا اور علم فلسفی لوگوں کا اور علم والوں کا یہ تو سب مشہور ہے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے علم کے لیے روشنی ڈالی اور اسلام نے سب سے پہلے یہ کہا کہ عقل پہ جو پہرے قائم کیے ہیں تم لوگوں نے، ان پہروں کو ہٹا دو اور عقل کو آزاد چھوڑو کہ وہ سوچے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بسم ربک الذی خلق، کہ خالق کی رہنمائی کے اندر اور خالق نے جو دائرے دیے ہیں انہی کے اندر سارا کچھ سیکھنا ہے۔ اور صنعت و حرفت کا جو تذکرہ ہے قرآن پاک کے اندر وہ تو جا بجا ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یعملون له ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیر کا فن بڑا اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور ان کے لیے علمناہ صنعۃ لبوس لکم، کہ لوہے کے جو ہیں خود ہیں اور لوہے کی جو زرہیں ہیں یہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا پیارا فن عطا فرمایا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے لوہے کو ہم نے نرم کر دیا تھا۔ اب تو ہمیں لوہے کو پگھلا کر استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لوہے کا جو تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تو جیسا وہ چاہتے تھے اس کو ڈھال کر اور موڑ کر اپنی مناسب قسم کی جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی وہ بنا لیتے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سیاست پر اس کا سیاست کے عہدے کو سنبھالنا، اور یہ فرما دینا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ زمین کے جو خزانے ہیں ان کے اوپر مجھے سربراہ بنا دیجئے، انی حفیظ علیم، کہ میں ان کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں اس فن کو بخوبی جاننے والا بھی ہوں۔ یہ سابقہ امتوں کا جو اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ فلاں امت کو یہ سکھایا، فلاں امت کو یہ سکھایا، فلاں امت کو یہ سکھایا، یہ ساری مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے کہ ان چیزوں کو سیکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ضرورت کے وہ کام جو ان کی روزمرہ ضرورت میں استعمال ہوتے ہیں، کپڑا سینا، کپڑا بنانے کا فن، کپڑا سینے کا فن، لوہے سے چیزیں بنانے کا فن، یہ سیکھنا فرض کفایہ ہے امت کے ذمہ، جیسا کہ دوسرے فرائض ہیں تو یہ بھی ایک فرض ہے مسلمانوں کے ذمہ کہ ان چیزوں کو سیکھیں گے، کیونکہ اگر کوئی بھی مسلمان ان کو سیکھے گا نہیں تو مسلمان دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے۔ تو اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو سیکھیں اور ان ننھے بچوں کو ترغیب دیں اور ان کی تعلیم کا بندوبست کریں، تاکہ یہ اعلیٰ قسم کے کردار اور اعلیٰ قسم کی تعلیم سیکھ کر یہ جب معاشرے کے اندر جائیں تو فعال رکن بن سکیں معاشرے کا۔ تو علم کی فضیلت کے اوپر جتنا بھی اس کے اوپر کلام کر لیا جائے وہ بہت کم ہے۔ علم کے لیے اللہ تعالیٰ کے یعنی قرآن پاک کے اندر جا بجا یہ ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اس پر بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، ایسے علم سے ہمیں بچا لیجیے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رب زدنی علما کی خود تلقین کلام پاک کے اندر ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینے کو کھول دیجیے، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے، میری بات کو اتنا مؤثر بنا دیجئے کہ لوگ سمجھ لیں اس کو، سن سکیں اس کو، ان کے فہم کے لیے آسان فرما دیجئے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا توسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب ایک معاملے کو غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کی نشانیاں یعنی جو قیامت کبریٰ ہے، جس وقت یہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا، اس کے آنے سے علاوہ ایک قیامت صغریٰ بھی ہوتی ہے۔ قیامت صغریٰ کا معنی کہ اسی جو معاملہ ہے اس کا ہی بکھر جانا اور اس کا خراب ہو جانا۔ فرض کریں کہ اگر یہ بلڈنگ ہے، اگر یہ غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے، اس کو بنانا اور اس کا تعمیر کرنا، تو اس کی تو قیامت آ گئی۔ فانتظر الساعہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو یہ حدیث اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ جس فن کو آپ لوگ یعنی جس فن کے اندر کام لینا چاہتے ہیں، جس فن کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، اس فن کو پہلے سیکھنا ضروری ہے اور اس کا اہل تلاش کرنا اور اس کا اہل بنانا ضروری ہے تاکہ اس کی کم از کم قیامت اور اس کی بے خونی سے بچا جا سکے. تو یہ ساری کی ساری آیات اور احادیث جو ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہے. اس پر اگر جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہے. ایک آیت ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ نوجوان بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کو مال دینے سے پہلے ان کا امتحان کر لو. کیا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ اگر ان کے اندر رشد اور ان کے اندر معاشرے کے اندر چلنے کی سمجھداری اور اتنا فہم پیدا ہو چکا ہے تو پھر مال ان کے حوالے کرو. اگر ان کے اندر سفاہت اور بے وقوفی ہے تو مال ان کے حوالے نہ کرو. یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ حدیث کہ سماجی اور معاشرتی علوم کو سیکھنا اور ان چیزوں کے لیے رہنمائی اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا کس قدر ضروری ہے. میں انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سے ایک ریسرچ شیئر کرنا چاہوں گا جو ایک فورن جرنل کی ہے. Pakistan needs to focus on education so that its potential workforce can contribute effectively and positively to the local economy, and local businesses can take advantage of inward investment by international cooperation. It's a pity that only 1.8% of the GDP is spent on education. That is why the role of the private sector is very, very important. In recent years, international organizations have been attracted to Asia due to its competitive employment rate. In India, for example, there are currently about 1 million locals employed by foreign companies in just call centers. The difference between Pakistan and India, to be specific, is the ability to attract these companies and the quality and quantity of workforce. Because of our flawed educational system, due to the poor education system in Pakistan, we are building an educated class which isn't very competent. It is a sad fact that a significant amount of Pakistani population is not just unemployed, but is actually unemployable. Now I'd like to show you the journey of Al-Huda through a presentation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الہدا ویلفیئر آرگنائزیشن ایک رجسٹرڈ فلاحی ادارہ ہے جو ایئر 1999 سے سرگرم عمل ہے. یہ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی سربراہی میں کام کر رہا ہے. ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام، آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن آپ کا ذکر اور آپ کی صفات اور آپ کے کمالات کا تذکرہ ہم سب کے لیے دلوں کی راحت اور دلوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے. آپ کی ذات ہم سب کے لیے ہدایت کا ایک بہترین نمونہ ہے. اس کی مین برانچ اسلام آباد میں واقع ہے اور اس کی شاخیں پاکستان کے علاوہ دیگر کئی ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں. الہدا کا مقصد قرآن اور سنہ کی تعلیم کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرنا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی و امن کا حصول ہے.
ہمارے شہر فیصل آباد میں الہدا کا آغاز چند مخیر خواتین کی کوششوں سے ہوا۔ In Pakistan, Al-Huda International Faisalabad branch was established in 1999 with the great effort of Mrs. Naila Mahmood and her devoted team. انتظامی ضروریات کے تحت الہدا کو 2 شعبہ جات میں تقسیم کر دیا گیا، تعلیم القرآن اور شعور ویلفیئر ڈپارٹمنٹ۔ قرآن و سنت کی صحیح اور غیر فرقہ وارانہ تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے۔ In the first 2 ayahs of Surah Mulk, Allah's unique and matchless nature is described. It tells that Allah is the creator of us as well as the entire universe. He has complete and supreme authority over each and every particle present. He is the most compassionate, pure and flawless person. He is alone in His attributes. He has created life and death. Our life are His amanat. He can take it away from us at any point of time. He has given us life to test us, so Allah can see who does best deed, ahsan amal. شعور کے انڈر بہت سے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، جس میں کہ اسکولز۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ماہم۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ اول میں۔ ماہم، آپ خوش ہو اسکول سے؟ جی۔ خوش ہو؟ جی۔ تو آپ یہاں پہ کھیل سکتی ہو؟ نہیں، ادھر جگہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے جگہ نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ ادھر تنگ ہے، اس سے جگہ نہیں ہے، ادھر ہم سے کھیل نہیں سکتے۔ تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے۔ سستا بازار، جہیز فنڈ، برنٹ بورڈ، میرج بیورو، ویلفیئر پروجیکٹس اینڈ جیل، پبلیکیشنز، چینل، قل اعوذ برب الفلق، میڈیکل ایڈ، قرض حسنہ اور قدرتی آفات میں امداد وغیرہ شامل ہیں۔ ادھر آپ کو اسکول کے لیے جگہ ضروری ہے تو آپ نہیں سکتے، اور ہم آپ کو ٹینٹ وغیرہ بڑا بھیج دیں گے، ٹھیک ہے؟ بڑے سائز والا بھجواتے ہیں جو کمرے جیسا ہے نا، تو اس میں آپ فوراً۔ تو کتنے بچوں کو ایٹ اے ٹائم آپ چلا لیں گی، ہینڈل کر لیں گی؟ یہ اتنے ضائع ہو رہے، پھر رہے ادھر آرا پھر رہے، سارے خراب ہو جائیں گے۔ کلاسیں بنا لیں، جیسے آپ ڈیولپ کریں گی نا تو ہم آپ کو پھر 1 2 4 5 جتنے آپ ٹینٹس کہتی جائیں گے ہم آپ کو دیتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ شعور اسکول کا آغاز اس وقت ہوا جب الہدا کے کچھ ممبران نے ننھے منھے بچوں کو کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھے کھانا ڈھونڈتے دیکھا۔ 10 سے 14 سال کے 12 ملین بچے جن کی عمر پڑھنے اور کھیلنے کی ہے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 7.5 ملین بچوں کو اغوا کر کے جبری مشقت کروائی جاتی ہے، جرم کروائے جاتے ہیں، یا پھر ان کے والدین پیسوں کے عوض ان کو گروی رکھوا دیتے ہیں۔
لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے جن کے زیادہ تر خریدار جاگیردار امراء اور عربز ہیں۔ 2 سے 11 سال کے چھوٹے بچے تقریباً 19,000 سے زائد بچے مشرق وسطی بیچ دیے جاتے ہیں، جہاں پر ان کو اونٹوں کی دوڑ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اخلاقی پستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف لاہور ریلوے اسٹیشن اور بھاٹی گیٹ کے قریب تقریباً 20,000 نوعمر لڑکے جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ گھر سے نکالے سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر پلنے والے بچوں کی انگنت تعداد نشہ اور ایڈز کا شکار ہو رہی ہے۔ صرف کراچی میں ایسے بچوں کی تعداد 2,500 سے زائد ہے۔ 21ویں صدی میں داخل ہونے کے باوجود آج ہمارے بچوں کو شدید بھوک کا سامنا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، آلودہ ماحول میں بلو پاورٹی لیول زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان افسوسناک وجوہات کی بنا پر ان اسکولوں کی تعداد کو بڑھایا گیا تاکہ ان بچوں کو ایک محفوظ چھت کے نیچے لا کر پاکستان کا مستقبل بچایا جائے۔ ایک فرینچ پوئٹ وکٹر ہیوگو نے بہت خوبصورت بات کہی، ہی ہو اوپنز اے اسکول ڈور کلوزز اے مجبور ہیں، آلودہ ماحول میں بلو پاورٹی لیول زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان افسوسناک وجوہات کی بنا پر ان اسکولوں کی تعداد کو بڑھایا گیا تاکہ ان بچوں کو ایک محفوظ چھت کے نیچے لا کر پاکستان کا مستقبل بچایا جائے۔ ایک فرینچ پوئٹ وکٹر ہیوگو نے بہت خوبصورت بات کہی، ہی ہو اوپنز اے اسکول ڈور کلوزز اے پرزن۔ آج الحمدللہ شعور کے ماتحت 19 اسکولوں میں تقریباً 3,000 سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین ٹیچنگ کر کے اپنا ذرائع معاش کما رہی ہیں۔ یہ اسکول فیصل آباد کی کچی آبادیوں کے اندر قائم کیے گئے ہیں۔ بچوں کی بڑھتی تعداد اور جگہ اور وسائل کی کمی کے باعث 5ویں جماعت کے بعد لڑکوں کو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کی کوئی جگہ میسر نہ تھی، جبکہ لڑکیوں کو کچھ اسکولوں میں میٹرک تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم سے فیصل آباد میں پہلی دفعہ ان بچوں کے لیے بورڈنگ اسکول کا پلان کیا گیا ہے۔ اس بورڈنگ اسکول کی عمارت قرآن اکیڈمی کے اندر موجود ہے۔ قرآن اکیڈمی کے سربراہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، ہدایت کاملہ قرآن کی شکل میں، اور دین حق، دین کامل دے کر، تاکہ اسے غالب کرے تمام ادیان پر اور پورے نظام زندگی پر۔ مرحوم ڈاکٹر اسرار تھے اور فیصل آباد میں ان کے امیر محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہیں۔ تو بہت اہم بات ہے ہدی للمتقین کہ یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی۔ منصوبے کے مطابق یہاں بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ٹریننگ بھی دی جائے گی تاکہ وہ ہنرمند انسان بن کے معاشرے میں مفید کردار ادا کر سکیں۔ ان کی اخلاقی تربیت کا انتظام کیا جائے گا۔ ان کا کھانا پینا، باجماعت نماز کی پابندی، لائبریری، سپورٹس، ٹی وی اور دوسری ضروریات کی فراہمی بھی پلان کا حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وسیم ہے۔ میں ڈڈی والا محلہ ڈڈی والا فیصل آباد سے آیا ہوں۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر ہمیں ایسی چیزیں ملیں گی جیسے ہمیں گھر میں نہیں ملتی تھی۔ میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں، پڑھائی کے لیے اچھے ٹیچرز، اور ہمیں یہاں پر آ کر بہت خوشی ہے کہ ہم بہت خوش ہیں۔ سب بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں دل لگا کر پڑھیں اور اچھے بچے بن کر یہاں سے جائیں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میں ڈوڈی والے سے ہوں۔ میرا نام غضنفر عباس ہے اور میں گلی نمبر 4 میں رہتا ہوں، اور ادھر بہت اچھی چیزیں ہیں۔ میرا دل ادھر پڑھائی پہ لگ گیا ہے اور میں ادھر سے چاہتا ہوں میں ادھر سے اچھا انسان بن کے جاؤں پڑھ لکھ کے، اور جون سے ہم ادھر گلیوں میں آوارہ پھرتے تھے اس سے اچھا اب ہم ادھر پڑھنے لگ گئے ہیں، اور ہماری خواہش ہے ادھر پڑھ لکھ کے ایک اچھا انسان بنے، اور ادھر اچھا کھانا دیا جاتا ہے، اچھا ہر چیز اچھی دی جاتی ہے، بسترے علیحدہ ہیں، ہر ایک بچے کی کپڑے محفوظ کرنے کے لیے ایک الماری دی گئی ہے، ہر چیز اچھی ہے۔ جو چیز گھر میں نہیں نا وہ چیز ادھر ہے۔ وہ اور بچے جون سے بچے باہر آوارہ گلیوں میں پھرتے تھے اور وہ بھی ادھر آ گئے ہیں، اور سب ٹیچر بھی اچھے ہیں، اور ادھر کھانے پینے کے لیے اچھا ہے، ہر چیز اچھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی رضا ظفر ہے۔
میں پنجم جماعت میں پڑھتا ہوں اور نورپورہ سے آیا ہوں. مجھے یہ پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں یہاں پر بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہوں. ہم یہاں پر بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. ہمارے استاذہ اور یہاں کے انتظامیہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں, اور ہمارے استاذہ ہمیں بہت ہی محنت اور پیار سے پڑھاتے ہیں. جو بچے یہاں پر نہیں آئے اور ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی یہاں پر آ کر پڑھیں اور لکھیں تاکہ کچھ بن سکیں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں اور اپنے والدین کا نام روشن کریں. جی نہیں, ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور اب ہم 5 وقت جماعت کے ساتھ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں. ہم نے انجینئر بننا ہے. انجینئر بننے کے لیے بہت دیر پڑھنا پڑتا ہے اور کھیل میں کم توجہ دینی پڑتی ہے. پہلے ہم محلے میں جب رہتے تھے تو بس اسکول کے بعد گھر آتے تھے اور گھر کے بعد بس آوارہ پھرتے تھے. جی ہم اب پڑھیں گے. جی ہم اب پڑھیں گے اور محنت کریں گے اور یہاں سے کچھ بن کے نکلیں گے تاکہ سارا معاشرہ ہم پر فخر کرے اور ہمارے والدین ہم پر فخر کریں. حاضرین محفل, آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ ایک فرد نہیں, ایک ادارہ, ایک پوری تحریک ہے. یہ ایک معروف سماجی شخصیت ہے. ان کا انٹروڈکشن کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے بہت ہی شارٹ ٹائم سپین میں ایک ورٹیکلی انٹیگریٹڈ یونٹ اسٹیبلش کیا ہے اور آج اتحاد برانڈ پورے پاکستان کے لیے ایک فخر ہے. اور نہ صرف یہ کہ ان کا بزنس پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے, سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. بہت سارے ہاسپٹلز اور مساجد ان کی زیر نگرانی ہیں. میں درخواست کرتا ہوں جناب حاجی مقصود صاحب سے کہ وہ آج آ کے ان بچوں کو کچھ دعائیں دیں اور اپنے تجربات ہم سے شیئر کریں پلیز. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے چچا جان کی اجازت سے ان کی طرف سے کچھ کلمات کرنے لگا ہوں. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ الہدا ویلفیئر آرگنائزیشن یا قرآن اکیڈمی ہمیں ایک اچھے انسان بنانے کے سلسلے میں ہماری بہت مدد کر رہی ہے اس سوسائٹی میں. اور ان دونوں اداروں نے جو بچے بازاروں میں گلیوں میں کوڑا کرکٹ اٹھاتے تھے, گند کھاتے تھے, گھومتے تھے, پھرتے تھے, وقت ضائع کرتے تھے, ان کو ایک با مقصد انسان بنانے کی کوشش میں بھرپور کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور ہم پہ اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں ہر قسم کی. ضروری نہیں پیسے سے, ان کو وقت دیں, ان کو سجیشنز دیں. ان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ان اداروں کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھنے جاتے ہیں, ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ جو بچے بیچارے اس طبقے, یہ نچلے طبقے میں رہ گئے, کسی وجہ سے محروم طبقہ ہو گیا. اب ہم پہ یہ فرض ہے, ہم پہ کوئی احسان نہیں ہے یہ ہمارا, ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ اس سوسائٹی میں کریں. جو بھی کر سکیں, مالی معاونت کر سکیں. یہ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم از کم ہمیں مالی معاونت ضرور کرنی چاہیے اپنی گنجائش کے مطابق, جتنی زیادہ سے زیادہ کر سکیں بس. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ادارے, ان دونوں اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اپنا مثالی کردار ادا کر سکیں. شکریہ. یہ جو پروگرام شروع کیا ہے بچوں کی, جو جن بچوں نے امدادی حیثیت اپنے اسکولوں میں کالجوں میں لی ہے, ان کی تربیت کے لیے جو پروگرام ہے, اس کا سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بچوں میں وہ اہلیت تو ہے مگر ان کی اہلیت کو صحیح پازیٹیو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے. اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے. یہ کام بہت بڑا مشکل ہے. نمبر 2, یہ ہم زیادہ چیزیں مادی چیزوں پہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ یہ چاہیے وہ چاہیے. ہمارے کئی پرانے ہمارے دوست ہیں جو میلوں دور جا کے لیمپ میں پڑھا کرتے تھے, آج وہ دنیا میں انہوں نے بہت نام پیدا کیا ہے. لوگوں کو اس میں لوگوں کو یقین ان میں پیدا کریں بچوں میں کہ یقین کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور اگر لگن نہیں ہوگی کام کی تو وہ کام نہیں ہوگا, چاہے آپ کے پاس جتنے مرضی وسائل ہوں, چاہے آپ سونے کی گاڑی میں آپ وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے.
नंबर 3, ये जो बच्चे पढ़ जाएंगे आगे, बेरोजगारी मुल्क में बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग आवारा फिर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। मैं एक सजेशन यहाँ देना चाहता हूँ जिसके लिए मैं स्टेज पर आया हूँ कि जो अल हुदा के मावनीन हैं या मुत्तफकीन हैं, उनमें काफ़ी लोग साबित सरवत हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम भी साथ शुरू किया जाए कि जब बच्चे तालीम से फारिग हो जाएं, उनको जॉब के लिए उनसे कोई ऐसा प्रोग्राम शेयर किया जाए। इस सिलसिले में अल हुदा को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। बिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है सूरह हज की आयत है, और इसके बाद वो इख्तितामी आयत है जो इस आज की मजलिस का उन्वान बनी, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवज्तबाकुम। पहले अहले ईमान को ताकीद फरमाई गई कि अहले ईमान अल्लाह के हुजूर सजदा सुजूद रहो, रुकू करो, सुजूद करो। मुराद है इकामिस सलात, इस निज़ाम के साथ मुंसलिक हो जाओ और अपने रब की बंदगी इख्तियार करो। और इख्तिताम हुआ वफ़अलुल खैर, फेल खैरात इख्तियार करो, नेकी के भलाई के काम, वेलफेयर जिसे हम आज की जुबान में कहते हैं। और इसके लिए सबक पढ़ाया गया वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी। इतनी कोशिश करो, इतनी मेहनत करो इस काम के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए और फेल खैरात के लिए, भलाई के कामों के लिए, वेलफेयर के लिए, कि इस मेहनत का हक अदा हो जाए। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, क्योंकि ये सब कुछ तुमने अल्लाह के रास्ते में करना है। पहले जो अल्फाज किए हैं वस्जुदू वरकऊ, उसका ताल्लुक इस बात से है कि तुम्हारे इस सारे काम में, इस फलाह में जो कुछ भी तुमने करना है, इसमें असल मकसूद तुम्हारा अल्लाह की रजा होनी चाहिए, दिखावा नहीं। खर्च कर रहे हो, ठीक है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है और ये वो है जिसमें दूसरों का हक है, लिहाजा उसे खर्च करो, उसमें मेहनत करो और इतनी मेहनत करो कि वो मेहनत का हक अदा हो जाए। और क्यों करो कि तुम्हारा असल मकसद हयात ही यही है, इसलिए कि हो इज्तबाकुम, तुम्हें इसी काम के लिए चुना गया है। ये तुम्हारी ड्यूटी लगाई अल्लाह तबारक व तआला ने कि तुमने यही काम करना है। और इसके लिए फिर इख्तिताम जो हुआ है वो मैं चाहूंगा कि सूरह बकरा के उन अल्फाज से देखिए। सबक 2 जगह पर खास तौर पर, और कुरान मजीद में और बेशुमार मकामात हैं जहां ये अल्फाज इख्तियार किए गए। वहां फरमाया गया व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। क्या मुसलमानों, हमने तुम्हें एक उम्मत इसलिए बनाया है, ये उम्मत इसलिए तश्कील दी गई है कि ये लोगों पर गवाह हो जाए और रसूल गवाह हो जाएं इस पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, इसकी तशरीह जरा इस वाक़े से वजाहत हो जाएगी, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक मजलिस में हुजूर तशरीफ फरमा थे और आपने सहाबा से कहा कि आज मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारी जबान से मैं अल्लाह का कलाम सुनूं, तो मुझे तिलावत करके सुनाओ। अब सब झिझक रहे थे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपके सामने कैसे पढ़े। तो आपने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद नजदीक बैठे हुए थे, आपने फरमाया अब्दुल्ला तुम पढ़ो। तो फरमाते हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपके सामने पढ़ते हुए झिझक होती है इसलिए कि आप पर तो नाजिल हुआ है। आपने फरमाया नहीं, मुझे तुम लोगों की जुबान से तिलावत सुन के एक खुशी और हज़्म महसूस होता है, एक लुत्फ महसूस होता है जब तुम लोग पढ़ते हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सूरह निसा इब्तिदा से पढ़नी शुरू की। जब इस आयत पर पहुंचा फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अल्फाज निकले हस्बुक हस्बुक, अब्दुल्ला रुक जाओ, बस करो,
اختتام کر دو یہاں تلاوت کا. یہ الفاظ ہیں جس کا معنی ہے کہ اے نبی اس دن کیا ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جبکہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو گواہی کے لیے لایا جائے گا آپ کی امت کے اگینسٹ، آپ کی امت کے خلاف. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اختتامی الفاظ ہے کہ جب میں نے لوٹ کے چہرہ مبارک پر نظر ماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ کے اتنے آنسو بہ چکے تھے کہ ریش مبارک تر ہو چکی تھی. یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کہ یہ شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنے کے لیے. میرے دوستو، میں اپنے جو طالب علم برخوداران بیٹھے ہیں اور میری بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں، زندگی محض حصول دنیا کا نام نہیں ہے. خاص طور پر امت مسلمہ کی تشکیل ایک خاص مقصد کے لیے کی گئی ہے. قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو کہ تشکیل دیے گئے ہو لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے، لوگوں کے لیے. اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکو اور نیکیوں کی تلقین کرو. یہی وہ شہادت علی الناس کا فریضہ ہے. تو اصل میں ہمیں اپنا مقصد حیات بھی سامنے رکھنا ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ الحمدللہ یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے کہ اس میں وہ علم جو کہ دنیا میں جس کے ذریعے سے دنیا میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ علم بھی حاصل ہو جس کے ذریعے آخرت میں کامیابی انسان کو حاصل ہو. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی اہم جو پیغام ہے نوع انسانی کے لیے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کہلوایا گیا. یہ میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ طلبہ اور ہم سب کے، اس لیے کہ ہم بھی حقیقت میں سب طالب علم ہیں، عمر کے آخری لمحے تک انسان سیکھتا رہتا ہے. لہذا ہمیں بھی اپنے اندر درو بینی رکھنی چاہیے، جھانکنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اور علم کے اور عمل کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں یہ بتاؤں؟ نبا کہتے ہیں بڑی اہم خبر کو. عام طور پہ خبر جو ہے، یہ خبر اور اخبار یہ بھی عربی زبان کے الفاظ ہیں. عام خبر خبر ہی ہوگی، لیکن جب کوئی خاص خبر ہوگی، اہم خبر ہوگی، چونکا دینے والی خبر ہوگی، تو اس کے لیے نبا کا لفظ آتا ہے. تو هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے کے اعتبار سے کون شخص ہے جو سب سے زیادہ خسارے میں ہے. اب ذرا غور کیجئے، آپ کے ذہن میں بھی کوئی تصور آتا ہوگا کہ کون شخص ہے جو سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے تئیں اپنے آپ کو اس دنیا میں کامیاب ترین انسان سمجھ رہا ہے، میں نے اپنا کیریئر بھی بنا لیا، میں انجینئر بن گیا، میں انڈسٹریلسٹ بن گیا، میں بہت بڑا تاجر بن گیا، میں نے دولت کے انبار اکٹھے کر لیے، محل بنا لیا، آسودہ زندگی مجھے مل گئی، مجھ سے زیادہ کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن فرمایا یہی شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ساری سعی و جد و جہد، ساری زندگی کی محنت جو ہے وہ اسی کام میں ضائع کر دی، اسے آخرت یاد ہی نہیں آئی. اس کے لیے نتیجہ کیا ہے؟ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن اس کے لیے تو میزان لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اسٹریٹ وے سیدھا کہا جائے گا کہ وہ جہنم میں تمہارے لیے وہاں داخل ہو جاؤ. ذرا غور کیجئے کہ دینی علم اور اس علم کے مطابق عمل کس قدر ضروری اور اہمیت کا حامل ہے. ہمیں ان بچوں پر تو ہم شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں، ان کی مالی امداد بھی، ان کے رہن سہن کے لیے بھی، ان کے تعلیم کے لیے بھی، اور الحمدللہ یہ جوڑا ساتھ مل بھی گیا کہ ایک طرف دنیاوی تعلیم بھی ہوگی اور ایک طرف دینی تعلیم بھی ہوگی. لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اپنے بچے وہ کن اداروں میں پڑھ رہے ہیں، وہاں کیا نظام ہے، ان کی ہم نے تربیت کے لیے کیا سوچ رکھا ہے. کیا وہ بھی بڑے ہو کر کے نہ صرف کامیاب سٹیزن، کیا کامیاب اللہ کے بندے بھی بن جائیں گے کہ نہیں بنیں گے؟
اصل ٹارگٹ تو وہ ہے حاصل کرنے کا کہ ہمیں اللہ کے صحیح معنوں میں بندگی اختیار کرنی ہے، بندے بننا ہے. اس لیے کہ دنیا تو چھوڑ جانی ہے. روزانہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے کندھوں پہ رکھ کے اپنے احباب کو قبر میں اتار کے آتے ہیں. کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ آخری انجام کے بعد بھی اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ وہ صرف اس علم تک محدود نہیں ہے، وہ اس علم پہ زیادہ ایمفسائز کرتی ہے جس کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کامیاب ہے. اور میں اس کے ساتھ ایک نصیحت کرنا چاہوں گا اپنے ان برخورداران سے جو یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کے ذہنوں میں بات ڈالی جاتی ہے اور معلومات بھی، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے فوجی بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے وغیرہ وغیرہ. اس وقت بہت ہی اہمیت کا حامل جو فیلڈ ہے وہ معلم بننے کا ہے. ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ ہم نے جو کچھ ہم نے یہاں سے سیکھا ہے، دنیاوی علم بھی سیکھیں گے، دینی علم بھی سیکھیں گے اور اس علم کو آگے پھیلائیں گے. ہم بھی اسی طرح جس طرح دوسروں نے ہم پہ شفقت کی ہے، ہم اپنی محنت سے کوشش کے جو ہم نے سیکھا وہ دوسروں تک پہنچائیں گے. ان کے لیے اجر کا باعث بھی ہوگا. اور یہاں سے اگر ہمیں وہ معلم مل جائیں جو دینی مزاج بھی رکھتے ہوں اور دنیاوی علم سے بھی مالا مال ہوں، تو یہ سلسلہ جو ہے، یہ چین آگے بڑھتی چلی جائے گی. یہ پھر سلسلہ جو ہے ایسا چلے گا انشاءاللہ جیسے دوسرے ممالک میں لوگ محنت کرتے ہیں. میرا اتفاق ہوا انڈیا میں ایک جانے کا، وہاں رام جس اسکول کے نام سے ایک چین ہے، اور آپ حیران ہوں گی کہ اس کا آغاز ہوا تھا گوجرا سے، یہاں جو ہمارے فیصل آباد کے ساتھ گوجرا ہے. یہاں کی وہ ہندو فیملی تھی، مجھے کانفرنس میں وہ ملے ان کے ایک صاحب، اور اس نے بتایا کہ میرے ایک پردادا تھے جنہوں نے وہاں رام جس اسکول ایک اسکول بنایا تھا گوجرا میں پارٹیشن سے پہلے، اور اس وقت صرف دلی میں اس کی 150 کے قریب اسکول اور 12 کے قریب کالج صرف دلی میں کام کر رہے ہیں. پورے انڈیا میں ایک جال بچھا ہوا. وہ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں. ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ وہ کمپیوٹر میں اتنا بڑھ گئے اور انہوں نے اتنا حصول کر لیا. یہ کنٹریبیوشن ہے. اسی طریقے سے ہم بھی یہ کنٹریبیوشن کریں اور اس علم کی روشنی کو آگے لے کر کے چلیں. یہ ہمارا مستقبل ہے. یہ جو بچے ہیں یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے. ہمارے بچے بھی اس میں شامل ہیں. ہم ان کی بھی تربیت ایک وہ نہج بنائیں کہ ان کی نظریاتی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولا کریم ہمیں ہدایت عطا فرما. اے اللہ یہ جو پروجیکٹ ہماری بہنوں نے اور قرآن اکیڈمی نے مل کر شروع کیا ہے، اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما، کامیابی عطا فرما، اور جو مقاصد ہیں انہیں پورا فرما. ہم سب لوگوں کو اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت صدقہ جاریہ بنا. مولا کریم حاضرین کی سب حاجات کو پورا فرما، مشکل حالات دور فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما اور کفر اور شرک کے غلبے کو دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم